مرد ابریشم بانو قدسیہ۔ چیپٹر کا نام چندن کا پیڑ۔ بانو نے درد مندی سے کہا، آپ اس کام کو تھوڑی دیر تک روک نہیں سکتے؟ روک سکتا ہوں، میں نے کہا، لیکن کب تک؟ ہمارے بچوں کی شادی تک۔ جب رشتے طے پا جائیں اور شادیاں ہو جائیں تو پھر شوق سے یہ کام کرتا رہے گا۔ مطلب یہ کہ اشفاق بابا قدرت اللہ صاحب کے پیڈیکیورسٹ بن کے رہے، لیکن بچوں کی شادی کے بعد۔ ہم ایک الگ کمرے میں بیٹھ کے بڑی دیر تک اس موضوع پر بات کرتے رہے۔ دلائل کے سلسلے میں بانو قدسیہ کا پلڑا بھاری تھا اور میں تقریباً خاموش ہی تھا۔ ہمارا کام لکھنا ہے، انفرادی مدد کرنا نہیں ہے۔ ہمیں ایسے اداروں کے قیام کی تجاویز پیش کرنا ہے جو آڑے وقت میں لوگوں کی مفلوق الحال اور درد مند لوگوں کی مدد کر سکیں۔ ہم اسکول کھلوانے ہیں، نہ کہ خود کھولنے بیٹھ جانا ہے۔ ہم خود محلے کے بچوں کو تھوڑی پڑھائیں گے۔ ہم اپنے عزیزوں کے ناخن کاٹنے بیٹھ جائیں، خود ان کی مرہم پٹی کرنے لگ جائیں۔ ہمیں صرف ذہنوں میں انقلاب لانا ہے، نظریات میں تبدیلی پیدا کرنے، خود لکڑہارے نہیں بن جانا۔ ہاں تو اور کیا؟ میں اس کی باتیں بڑے غور سے سن رہا تھا اور وہ بڑی درد مندی سے کہہ رہی تھی کہ ہمیں اپنے گھر کے ماحول کو بھی بدلنا ہوگا، اپنے ملک کو بھی ویلفیئر اسٹیٹ بنانا ہوگا۔ ہمیں تعلیم، صحت، ملازمت، انشورنس، پیدائش، موت، کفن دفن، سارا بوجھ معاشرے پر ڈالنا ہوگا اور کنبے کو، گھرانے کو، خاندان کی ایسی مصیبتوں سے نجات دلانا ہوگا۔ دیکھو نا، ہمارا یہ فرض تو نہیں ہے نا کہ ہم کسی کے مڑے ہوئے ناخن کاٹتے پھریں۔ یہ تو حکومت کا فرض ہے کہ وہ ہر بڑے شہر میں پیڈیکیورنگ کلینک قائم کرے اور دکھی لوگوں کی مدد کرے۔ میں نے بانو کی یہ باتیں بڑے غور سے سنی اور سب کو ایک ایک کر کے اپنے دل میں جگہ دی، لیکن چونکہ میری BA تک کی بیک گراؤنڈ بالکل دیہاتی، اس لیے میں بانو کی باتوں پر منوان عمل نہ کر سکا اور ناخن کاٹتے وقت دروازے بند کر کے اور کنڈی چڑھا کر یہ عمل کرنے لگا۔ ایک روز شام کے وقت جب میں دروازہ بھیڑ کر شہاب کے ناخن کاٹ رہا تھا تو دھڑاک سے دروازہ کھلا اور بانو قدسیہ کی قیادت میں میرے بڑے بھائی، بڑی بھابھی، ان کے دونوں بیٹے، بیٹوں کی بیویاں اور ان کے ساتھ ان کے بچے ایک ہجوم کی شکل میں اندر داخل ہوئے۔ میں کنڈی لگانے بھول گیا تھا نا۔ شہاب نے کھسیانہ سا ہاتھ اٹھا کر میرے بھائی سے مصافحہ کیا۔ میں نے نگاہیں اوپر اٹھائے بغیر اپنی بھابھی سے کہا، اس کے ناخن اندر کو مڑ جاتے اور گوشت میں پیوست ہو کر خون نکال دیتے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ میں ذرا ذرا اس کی مدد کر دیتا ہوں، لیکن میرے ارد گرد پوری کٹ کھلی ہوئی تھی۔ اس میں ناخن کاٹنے والے اوزار کے علاوہ چھوٹی بڑی گول ریتیاں، چوسے، نہرنے، لوشن، کریمیں، سیولان، ڈیٹول، آئنٹمنٹ کی ٹیوبیں، محدث شیشے اور گھڑی ساز کا آنکھوں کو لگا کر دیکھنے والا شیشہ بھی موجود تھا۔ بھائی جان کی ایک بہو نے شرارت سے مسکرا کر کہا، چچا یہ ذرا ذرا والی مدد ہے نا، اتنا سامان تو فنگ یانگ بیوٹی پارلر میں بھی نہیں ہوتا۔ بانو نے کہا، ابھی 2 چیزیں کم ہیں، وہ آ جائیں گی تو شہاب بھائی کو اور بھی آسانی ہو جائے گی۔ ابھی جب ہم کھینچی پر ناخن کا کونا اٹھاتے ہیں تو اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں ان کو ذرا برابر بھی تکلیف نہ ہو۔ شہاب بہت مدھم، بہت دھیمے، بہت جھیمپو آدمی تھے۔ چور سے بنے صوفے پر بیٹھے رہے۔ میرا سارا گھرانہ ان کے گرد گھیرا ڈال کر کھڑا رہا اور میں قالین پر پھیلی ہوئی چیزیں ایک ایک کر کے کٹ میں ڈالتا رہا۔ بچوں نے انہیں ٹھڈے مار مار کر ان سے کھیلنا شروع کر دیا تھا۔ دنیا کے بڑے کام اور بڑے فیصلے کچھ عجیب و غریب طریقے سے طے پاتے۔ مجھے آج تک کسی بات پہ دلیل دینا نہیں آیا۔ نقادوں کے پوچھنے پر کہ فلاں کہانی کے فلاں کردار میں اچانک یہ تبدیلی کیوں رونما ہوئی، یا فلاں ڈرامے میں یہ انہونی بات کدھر سے آ گئی، تو مجھ سے اس کا کوئی شافی جواب نہیں بن پڑتا تھا۔ ممتاز مفتی اور بانو قدسیہ کو تو بہت ہی چھوٹے انسان، حضرت عمر جیسے جلیل القدر صحابی کو معلوم نہ ہو سکا کہ ان سے اچانک تبدیلی کیوں پیدا ہو گئی۔ یہ باتیں ہوئیں، ہو چکی اور ہوتی رہتی، میرے سامنے کی باتیں ہیں،
آنکھوں دیکھی، مشاہدے سے گزری، لیکن میرے پاس کوئی دلیل نہیں، کوئی جواز نہیں، کوئی وضاحت نہیں، کسی قسم کی جواب دہی نہیں۔ اگر میں سارے زمانے کی بولیاں بولوں اور سارے الفاظ پر قدرت رکھوں اور ساری جزیات کا مالک سالک ٹھہروں، پھر بھی میں آپ کو الفاظ سے، بیان سے، حرکات و سکنات سے، رقص سے، پینٹنگ سے چائے کا ذائقہ نہیں بتلا سکتا، چائے کے رنگ سے، اس کی خوشبو سے، اس کی حدث سے آشنا نہیں کر سکتا۔ شاید یہ آپ کی مجبوری نہ ہو، لیکن میرا عجز ضرور ہے کہ میں علم سے اور ابلاغ سے آگاہی حاصل نہیں کر سکتا۔ وہ کچھ اور ہی شے ہے جس سے نکلنے کا اور تدبیر کا حکم دیا گیا ہے۔ اب شہاب صاحب کے آنے پر بانو قدسیہ کی اولین فکر یہ ہوتی تھی کہ سب سے پہلے ان کے ناخن کاٹے جائیں، پھر ان سے چائے کے لیے پوچھا جائے۔ ایک دو بار وہ ویسے ہی آئے تو بانو نے ان کے پاؤں کا حال پوچھ لیا۔ اس پر قدرت اللہ نے بڑے مذاق سے اور آرام سے کہا، ابھی اس کی ضرورت نہیں، اگلی مرتبہ سے۔ اب تو سخت بوٹ پہن لیتا ہوں، ابھی میں آسانی سے چل لیتا ہوں۔ لیکن بانو میری جان عذاب میں ڈالے رکھتی کہ تم ایک دفعہ مرتبہ ناخن دیکھ لو، ان کا معائنہ تو کر لو، شاید کوئی کونا کنارہ کاٹنے کے قابل ہی ہو، کہیں ریتی لگانے کی ضرورت ہو، اور شہاب بھائی تکلیف سے کام لے رہے ہو۔ وہ شرمیلے آدمی ہے نا، زور دے کر نہیں کہیں گے، مجھے مجبوراً پاؤں کا ڈاکٹری معائنہ کرنا پڑتا اور پھر زبانی سرٹیفکیٹ جاری کرنا پڑتا کہ فی الحال ضرورت 15 سے 20 دن کے اندر اندر آپریشن ضروری ہو جائے گا۔ معالج کے ہاتھوں میں مریض ایک عجیب طرح قیدی ہوتا ہے۔ ملاقاتی اور لواحقین بھی معالج سے مرعوب ہو کر اس کے سامنے کے گیانی سے لگتے۔ میں بیٹھتا تو اس کے پاؤں میں تھا، لیکن میری ہنرمندی کی بنا پر شہاب کا سارا خویش قبیلہ میرا شکر گزار تھا، اور ان کے یہاں میرا قیام بالکل ایسا ہوتا جیسے نواب بھوپال کے یہاں حکیم اجمل خان کا ہوتا تھا۔ ایک روز اپنے بھانجے بھتیجوں کو میری خدمت میں مصروف پا کر اور اپنی ہمشیرہ کو میرے لیے خصوصی کافی بنا کر لاتے دیکھ کر اس نے اپنی مخصوص دھیمی آواز میں کہا، بڑی لمبی لمبی دوستیاں دور تک کم ہی چلا کرتی ہیں۔ میں نے کہا، نہیں، ضروری نہیں، چل بھی جاتی ہیں۔ اس نے اپنے قریبی حلقے میں سے 2 جگری یاروں کا نام لیا اور کہا، اب دیکھو ان کی دوستی بھی تو 40-45 سال پرانی تھی۔ تھی کا کیا مطلب ہے؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ تھی کا یہ مطلب، اس کی آنکھیں شرارت سے جگمگائیں، کہ اب ان دونوں میں دوستی کا رشتہ باقی نہیں رہا اور انہوں نے ایک دوسرے سے بولنا بند کر دیا ہے۔ لیکن چند روز پہلے تو میں نے ایک ولیمے میں اکٹھے دیکھا تھا، اس میں تم تھوڑی سی غلطی کر گئے۔ شہاب نے لہرا کر کہا، تمہارے اس فقرے میں اکٹھے کا لفظ بے جا استعمال ہوا اور بیان میں ذرا سا سکتہ پڑ گیا۔ وہ دونوں ولیمے میں موجود ضرور تھے لیکن اکٹھے نہیں تھے۔ میں نے کہا، یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ وہ ایک ہی میز پر بیٹھے جوڑ کر ایک ہی انداز میں اونچی چوٹی والی بریانی کھا رہے تھے اور اونچے اونچے بول رہے تھے۔ آپس میں نے پوچھا۔ اس نے پوچھا۔ میں نے کہا، نہیں، آپس میں تو نہیں، لیکن دوسرے دوستوں سے ضرور بول رہے تھے، وہ جو سامنے کھڑے تھے۔ تمہیں ان کی گفتگو کا مضمون یاد ہے؟ شہاب نے پوچھا۔ میں نے کہا، کچھ بکھرے بکھرے سے مضمون تھے، کچھ بہکی بہکی سی بمتاریں تھی، میں نے کوئی خاص توجہ نہیں دی تھی۔ وہ جو بکھرے بکھرے سے مضمون تھے نا، شہاب نے کہا، وہ سامنے دوستوں کے لیے نہیں تھے، پیٹھ پیچھے کھڑے یار قدیم کے لیے طنز کے تازیانے تھے۔ اب وہ باقاعدگی سے ہر محفل میں جاتے اور ایک دوسرے کو سب کے سامنے ضرب شلاق کرتے۔ میرا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا اور مجھے شہاب کی بات کا یقین نہیں آیا۔ پھر اس نے میز کی دراز میں سے ان میں سے ایک کا خط نکالا اور میری طرف پھینکتے ہوئے بولا، اس نے حال ہی میں 100 فٹ کا فیتا خریدا ہے۔ فیتا؟ میں نے اور حیرت سے پوچھا تو شہاب کہنے لگا، دوسرے دوست کو حال ہی میں سرکار کی طرف سے ایک پلاٹ ملا ہے اور وہ اس پر اپنی کوٹھی بنوا رہا ہے۔
آدھی رات کے وقت فیتے والا دوست اپنی کار میں بیٹھ کر اس کے پلاٹ پر پہنچا ہے اور اس کے پلاٹ کو ناپتا ہے اور پھر بلبلا کر کہتا ہے حرام زادے پٹھو کو 160 فٹ فرنٹ کا پلاٹ ملا ہے۔ کیوں نہ ملے بھائی، 2 2 ٹکے کے افسروں کی خوشامد جو کرتا ہے، ان کی جوتیاں جو جھاڑتا رہا ہے، ان کے بچوں کے منہ پر جو پہنچتے رہا ہے، پھر وہ پلاٹ کے اندر اٹھتی ہوئی دیواروں کی لمبائی، چوڑائی اور موٹائی کا ماپ لیتا ہے اور گا گا کر کہتا ہے باپ پھتو کمہار، بیٹا مغل شاہ سوار، 1 1 فٹ کا سارا نوانچی کی نہیں کوئی دیوار، اور 1 آدھ گھنٹہ لگا کر سارے ڈائمینشنز نوٹ بک میں لکھوا کر واپس گھر چلا جاتا۔ میں نے کہا تمہیں کیسے معلوم ہے؟ مجھے چوکیدار نے بتایا ہے جو پلاٹ کی نگرانی پر مأمور ہے۔ میں نے کہا کب گیا تھا فیتا ٹیپ لے کر؟ کہنے لگا کب کیا بھائی، ہر رات جاتا ہے اور ہر رات ناپ لے کر آتا ہے، البتہ اپنے گانے میں مغلظات کا اضافہ کرتا رہتا ہے۔ اب تو اس کی ہزلیات چوکیدار کو بھی یاد ہو گئی ہیں۔ میرے لیے ایک انوکھی اور انہونی بات تھی اور مجھے اس پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس میں شہاب کا واقعہ تو بہت سچا ہوتا تھا، لیکن اپنے بیان میں وہ مبالغہ آرائی ضرور کرتا تھا۔ تصور کو ٹھیک کرتی تھی۔ اس محبت کے سلسلے میں ممتاز مفتی نے ہم سے کوئی تقاضا نہیں کیا، ہمارے اوپر کوئی پابندی عائد نہیں تھی، صرف ہم نابیناؤں کی کھور چشمی پر افسوس کیا کرتے تھے۔ ایسا کیوں ہوا اور اس کی سمجھ بوجھ اور ذہانت ہمارے دیکھتے دیکھتے کیوں پلٹ گئی، یہ محبت کا کوئی گہرا راز ہے جو میری گرفت میں نہیں آتا۔ یہ راز شاید انہی لوگوں کی آغوش میں آتا ہے جو محبت والے لوگ ہوتے ہیں، جن کی روحیں محبت میں گوندھی ہوتی اور جو محبت کرنے کے سوا اور کچھ جانتے ہی نہیں۔ ممتاز مفتی بھی انہی لوگوں میں سے ایک ہے، لیکن اس کی تباہ کن اور خود شکن خرابی ایک ہی ہے کہ وہ بہت اونچی آواز میں محبت کرتا ہے، اتنی اونچی آواز میں کہ محبوب خوفزدہ ہو کر بھاگ جاتا ہے اور ہمسائے جا کر پرچہ کٹوا دیتے ہیں کہ ہمارے پڑوس میں اونچی آواز میں محبت لگائی جا رہی۔ یحییٰ خان کے دور میں
جتنے سال شہاب عفت اور ثاقب ولایت رہے، مفتی بظاہر پرسکون اور باوقار اور پرباش رہا، لیکن بیا باطن ماہی بے آب رہا۔ ان دنوں وہ نیش ضبط کے مزے لے رہا تھا اور اس کے پاس سوائے ضبط کے اور کوئی متاع تھا بھی نہیں۔ وہ ہر وقت اسی بات کے انتظار میں رہتا تھا کہ ایک نہ ایک روز دکھ دلدل کے یہ اندھیرے خود بخود دور ہو جائیں گے، سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور ہمارے تاریک صحن خانے میں ہمیشگی کی دھوپ آ جائے گی۔ بس چندی، بس دیکھتے جاؤ، مفتی کہتا، وہ آ جائے گا تو سب کام سدھ ہو جائیں گے، سارے رستے روشن ہو جائیں گے، سب ایسے ٹھیک ہو جائے گا جیسے کارواں کے سفر میں پڑاؤ پر خیمے لگ کر شہر سا آباد ہو جاتا ہے۔ تم سمجھتے کیوں نہیں ہو اور محسوس کیوں نہیں کرتے؟ تمہاری نظر اتنی کوتاہ اور تمہارے اندیشے اتنے دراز کیوں ہیں؟ کچھ عرصے کے بعد شہاب صاحب جب لندن سے واپس پاکستان آئے تو گو ان کو بہت سی بیماریوں نے گھیر رکھا تھا، لیکن ان کی صحت جسمانی کافی اچھی تھی۔ عفت البتہ کمزور اور بیمار سی تھی۔ ہم عفت کو پہلے بھی اچھی طرح سے جانتے تھے، لیکن اس کی بیماری نے اور پھر لاہور میں بانوں کی نگہداشت نے اسے اور بھی ہمارے قریب کر دیا تھا۔ شہاب ہر ہفتے اپنی بیوی کی ایک خبر پوچھنے باقاعدگی کے ساتھ اسلام آباد سے لاہور آتے رہے اور بانو قدسیہ لالچی بلی کی طرح اپنے بچے اٹھا کر شہاب بھائی کے ارد گرد بٹھاتی رہی کہ شاید اسی طرح وہ روحاہی سے شیری کی طرف مائل ہوتے رہے۔ کبھی کبھی مجھ سے بھی کہہ دیا کرتی تھی کہ آپ بھی بچوں کے ساتھ شہاب بھائی کے پاس بیٹھے، لیکن چونکہ میں ان کی طرح ضعیف الاعتقاد نہیں ہوں، اس لیے میں نے ان کی یہ خواہش کبھی پوری نہیں کی۔ لندن سے واپسی پر شہاب کے پاؤں کے انگوٹھے کے ناخن کناروں پر اندر کو دھنس گئے اور اس انگروتھ سے ان کو بڑی تکلیف رہتی تھی۔ ولایت کے پیڈیکیورسٹ 5 پاؤنڈ لے کر اس کے انگوٹھوں کے ناخن کاٹ کر اور اس کے کونے اوپر اٹھا کر نیچے بٹی ہوئی روئی کی پھلیاں رکھ آتے۔ کوئی مہینہ بھر تو اس نے آرام رہتا، لیکن ناخنوں کے پھر بڑھ جانے سے پھر وہی تکلیف شروع ہو جاتی۔ لاہور میں ہم نے باٹا کی مال روڈ والی دکان سے رابطہ قائم کیا تو پتہ چلا کہ یہاں ایک پیڈیکیورسٹ ہے جو ناخن بھی کاٹتا ہے، اس کی چونچیں گھسا کر گول بھی کر دیتا ہے، پاؤں کی چنڈیاں ٹھیٹھیں اور کان بھی کاٹ دیتا ہے، لیکن اس سے پیشگی اپوائنٹمنٹ لینا پڑتی ہے۔ یہ کام میرے سپرد ہوا۔ ہر مہینے سوا مہینے بعد میں اپوائنٹمنٹ لیتا اور پھر شہاب صاحب کو اطلاع دے کر لاہور بلا لیتا۔ آپریشن کروانے کے لیے ہر بار مجھے ان کے ساتھ جانا پڑتا اور میں پیڈیکیورسٹ کی مہارت کو دیکھ کر دل ہی دل میں اس کی داد دیا کرتا۔ اس کے پاس بہت سے ولایتی اوزار، پتھریاں، ریگ مال، ریتیاں اور لوشن تھے جن کا استعمال وہ بڑی کشادہ دلی سے کرتا تھا۔ وہ کینیڈا کے کسی بیوٹی کلینک کا ٹرینڈ پیڈیکیورسٹ تھا اور لاہور میں اپنا کلینک کھولنا چاہتا تھا۔ لاہور میں اس کے پاس اتنا کام تھا کہ اگر وہ ایک کے بجائے 4 کلینک بھی کھول لیتا پھر بھی اس کی گاہکی ختم نہ ہوتی، لیکن کسی وجہ سے اس نے اپنے ذاتی کلینک نہ کھولا۔ اور ایک روز جب میں اسے اپوائنٹمنٹ لینے گیا تو وہ باٹا شو روم سے اپنا کاروبار چھوڑ کر جا چکا تھا اور اس کے حال و احوال اور آثار کی کسی کو معلوم ہی نہ تھا۔ شہاب کے پاؤں کے ناخن بڑھ رہے تھے۔ ناخنوں کی وجہ سے پہلے اس نے بوٹ چھوڑ کر ہلکی کو ہاٹی چپل پہنی، پھر ہوائی چپل پہن کر دفتر جانے لگا، پھر صرف جرابیں پہن کر موٹر میں بیٹھ جاتا اور جرابیں پہنے لفٹ میں سوار ہو کر اپنے دفتر کے کمرے میں پہنچ جاتا۔ میں نے اسے فون کیا کہ فوراً لاہور آ جاؤ، یہاں کوئی بندوبست ہو جائے گا۔ جب شہاب لاہور آیا اور میں نے اس کی جرابیں کھلوا کر دیکھی تو اس کے دونوں انگوٹھے غائب تھے، پنجے سوجے ہوئے تھے، انگلیاں موٹی ہو گئی تھی اور چلتے وقت وہ صرف ایڑیوں پر بوجھ ڈال کر چل سکتا تھا۔ میں نے اسے پلنگ کی پٹی پر بچھایا، تکیا فرش پر ڈال کر اس کی ایڑیوں کے نیچے رکھا
اور اس کے سامنے قالین پر بیٹھ گیا۔ اس کے دونوں انگوٹھے اماس کی وجہ سے گرم ہو رہے تھے اور ان سے چنگیں سی پھوٹ رہی تھی۔ میں نے اس کے دونوں انگوٹھوں کو ایک ساتھ اپنی پولی سی چٹکی میں دبا کر دیکھا تو اس نے درد کے مارے دونوں پاؤں پیچھے کھینچ لیے۔ میں نے دونوں پاؤں مضبوطی سے پکڑ کر پھر تکیے پر رکھ لی۔ میرے پاس اٹلی کے زمانے کا ایک ناخن گیر تھا جو پلاس کی طرز کا تھا اور جس کے اندر ایسا سپرنگ لگا ہوا تھا جسے شاخیں کاٹنے والی قینچی کے اندر لگایا جاتا۔ اس نیل کٹر کی چونچ کے ساتھ میں نے بڑی احتیاط سے اندر گئے ناخن کا ایک کونا کاٹا تو شہاب نے سانس چھوڑ کر کہا، واہ جی واہ، واہ جی واہ، ٹھنڈ پڑ گئی۔ مریض سے ایسا حوصلہ افزا ریمارک سن کر میری ہمت میں اضافہ ہوا اور میں نے ناخن کے دوسرے کنارے کو بھی نیل کٹر کی چونچ میں پکڑ لیا تو تکلیف کی وجہ سے شہاب کے چہرے پر شدید قلب کے آثار نمودار ہوئے، لیکن اس نے منہ سے کوئی آواز نہ نکالی۔ جب نیل کٹر نے ٹک کر کے یہ کونا کاٹا تو اس نے اپنا پیر جلدی سے نیچے کھینچ لیا اور اس پر کافی سارا بوجھ ڈال کر کہا، یہ پیر تو چلنے کے قابل ہو گیا، بالکل پرفیکٹ، لیکن اب دوسرے کا کیا بنے گا؟ میں نے کہا، اتنا تو دوسرا بھی ہو جائے گا، آگے کا علم مجھے نہیں آتا۔ اس نے کہا، دیکھو میاں، میں ڈائبٹیز کا مریض ہوں، اگر خدا نہ خواستہ پاؤں پر کٹ لگ گیا تو زخم مندمل نہ ہو سکے گا اور بات لمبی ہو جائے گی، اس لیے ذرا احتیاط سے کام لینا۔ میں نے اللہ کا نام لے کر دوسرے انگوٹھے پر بھی اسی احتیاط اور اسی توجہ سے کام کیا تو ادھر بھی ٹھنڈ پڑ گئی۔ جب اس نے اپنے دونوں پیروں پر کھڑے ہو کر قالین کے چاروں کناروں پر چل کر دیکھا تو اس کے چہرے پر وہی خوشی تھی جو پاؤں چلنے والے بچے کے چہرے پر اس روز ہوتی ہے جب وہ ڈگمگ چلا تھا اور جس کے ماں باپ بھی فقیروں کی طرح ہاتھ پھیلا کر اس کے ساتھ چلے تھے۔ میں اس کے ساتھ تو نہیں چلا، البتہ میری مڑتی ہوئی گردن اور گھومتی ہوئی نگاہیں قالین کے چاروں کناروں پر اس کے ساتھ چلی۔ جب وہ خوشی خوشی اپنا چکر کاٹ چکا تو میں نے اسے پکڑ کر پھر اپنے سامنے بٹھا لی اور اس کے نانا کرنے کے باوجود ناخنوں پر تفصیلی آپریشن شروع کر دیا۔ چندن کا پیڑ، مرد ابریشم، بانو قدسیہ، ہمارا ورثہ، آپ کا ورثہ، ہم سب کا ورثہ۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا اور اپنے آرا اور اپنے سوچ اور اپنے کامنٹ سے آگاہ کرتے رہیے گا۔ لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ نے کے بعد۔